محترم جناب عبد الغفار صاحب ناروے، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی مفصل سوال ہمیں موصول ہوا، جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں آپ کے والد بزرگوار علیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا ماشاءاللہ عید کارڈ بھی آپ کو موصول ہو گیا اور اس کے پسند فرمانے کا شکریہ. بہرحال آپ نے جو بھی پذیرائی کی مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے. آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے، ان دونوں سوالوں کے جواب حاضر. آپ نے پہلے سوال میں فرمایا کہ سنا ہے کہ جو آبی جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رکھ سکتے وہ حلال. اگر ایسا ہی ہے تو پھر شارک اور وحی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ تو درندہ قسم کے جانور ہیں اور بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے. سب سے پہلی بات تو عبد الغفار صاحب آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہر وہ جانور جو آبی پرندہ ہے وہ جائز نہیں. مثال کے طور پر کیکڑا ہے، کچوا ہے اور اس قسم کے اور سینکڑوں سمندر کے جانور کہ جن کو عرف میں مچھلی نہیں کہا جا سکتا، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہرگز جائز نہیں بلکہ وہ حرام، اگرچہ وہ جانور پانی کے ہوں، جیسے کہ سانپ ہے، اس قسم کے اور جانور. پھر آپ نے یہ پوچھا کہ شارک اور وحی کے بارے میں کیا حکم ہے. تو دیکھیے، یہ اگر مچھلی ہے اور عرف میں ان کو مچھلی کہا جاتا ہے تو یہ جانور حلال. اب ہے یہ کہ آپ کا یہ پوچھنا کہ یہ جانور جو ہیں وہ درندہ قسم کے ہیں، خطرناک جانور ہے کہ جو آدمی کو بھی کھا جاتا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ کہ اگر ان کو عرف میں مچھلی کہا جاتا ہے، شارک اور وحیل ان کو اگر مچھلی کہا جاتا، مچھلی جیسی ان کی شکل و صورت ہے، تو بلا شبہ یہ جانور بھی حلال. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ آدھی آستین والی قمیص ٹی شرٹ پہن کر اور بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے. تو دیکھیے، اگرچہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، پوری آستین اور اسلامی لباس ہونا چاہیے نماز کے وقت میں، اور یہ کہ سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے، کہ سر ڈھکا رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ الگ بات کہ آدھی آستین اور بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے. ہاں، اگر اس کو ہلکا جاننا کہ ٹوپی پہننے کی کوئی ضرورت، نماز کوئی ایسی اہم عبادت نہیں ہے، تب تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی مسلمان اسے ہلکا نہیں جانتا، بلکہ یوں ہی اپنی وزاداری بدلنا اس کو شاید ناپسند ہو، اس لیے ننگے سر پڑتے. اور خصوصیت کے جب لوگ سعودی عرب وغیرہ جانے لگ گئے تو وہاں جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے. اس لیے سر ڈھک کر کے نماز پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی منقول نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے علاوہ، حج یا عمرے کے علاوہ کسی وقت بھی ننگے سر نماز پڑھی ہو، ایسا کہیں جائز نہیں. آپ کا سوال ہمیں بہت پہلے موصول ہوا، ہماری مصروفیات کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی، تو ہمیں امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے.